بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ البیرونی اور محمود غزنوی۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، جن کی پیدائش ستمبر سن 973 میں ہوئی اور انتقال دسمبر سن 1048 میں، جو اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان، ریاضی دان، فلسفی اور عالم تھا۔ غزنوی سلطنت کے زمانے میں سن 1017 میں وادی سندھ آیا اور اس نے یہاں کے سماج کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنی عظیم کتاب تحقیق معنی الہند لکھی تھی، جو وادی سندھ کے مطالعے کا ایک اہم ماخذ ہے، لہٰذا اس کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ البیرونی ایک عرب نژاد شیعہ خاندان میں، جو کہ خراسان کے شہر خیوا وارزم کے محلہ بیرون میں رہتا تھا، ستمبر سن 1073 میں پیدا ہوا، اسی لیے البیرونی کہلایا۔ عربی تو اس کی مادری زبان تھی اور ساری عمر تصنیف و تالیف بھی اسی زبان میں کی، لیکن اس کے علاوہ فارسی، ترکی، عبرانی، سریانی، قدیم شامی زبان اور سنسکرت کا بھی وہ عالم تھا۔ اس کا اصل مضمون حیت تھا، یعنی چاند، ستاروں، زمین اور اجرام فلکی کی گردش اور دیگر خسائل کا علم، ایسٹرونومی۔ اس کا دوسرا مضمون ریاضی تھا۔ مغربی دنیا میں اسے عالم اسلام کا حیت اور ریاضی کا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ خوارزم شاہ کے دربار سے وابستہ رہا، پھر جرجان چلا گیا اور قابوس دشمگیر والی جرجان کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ سن 1000 میں اس نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ لکھی اور قابوس کے نام ممنون کی۔ سن 1017 میں محمود غزنوی نے جرجان پر حملہ کیا تو قیدیوں میں البیرونی بھی پکڑا گیا۔ تب سے یہ دربار غزنی سے وابستہ ہو گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس زمانے میں مسلم علماء میں دو علمی رجحانات تھے۔ ایک رجحان متکلمین کا تھا، جو تمام علوم و فنون اور عقل و خرد کو قرآن و حدیث کی تشریح اور تائید کے لیے استعمال کرتے تھے، اور دوسرا وہ جو معروضی حقائق کا تجزیہ کر کے بیان کرتے تھے۔ متکلمین سائنس، فلسفہ اور سائنسی سوچ کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتے تھے، جبکہ مفکرین قرآن، سائنس اور فلسفے کو آپس میں غلط ملت نہیں کرتے تھے، کائنات اور زندگی کی عقلی توجہ پیش کرتے تھے۔ اس میں متکلمانہ مکتب فکر کا سب سے بڑا عالم اور مفکر امام غزالی تھا، جن کی پیدائش سن 1058 میں طوس ایران میں ہوئی، اور سائنسی مکتب فکر کا سب سے بڑا نمائندہ البیرونی غزالی طبیعیات یعنی فزکس کے مطالعے کے خلاف تھا۔ حیت پر البیرونی کی دوسری کتاب تفہیم بیک وقت دو زبانوں میں لکھی گئی تھی۔ سن 1017 میں وہ وادی سندھ میں آیا۔ اس نے اجمیر میں پنڈتوں سے سنسکرت سیکھی اور پھر بھگوت گیتا کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد وہ لاہور، نندانہ، جہلم، سیالکوٹ، ملتان اور پشاور میں کافی عرصہ قیام پذیر رہا۔ ان شہروں کا اس نے پہلی بار صحیح طول بلد اور عرض بلد معلوم کیا۔ نندانہ میں پہاڑیوں کے اوپر سے زمین کا مشاہدہ کر کے اس نے زمین کے محیط کا حساب لگایا، جو کہ تقریباً ٹھیک تھا۔ وادی سندھ کے قیام کے دوران ہی اس نے تحقیق مافی الہند لکھی، جو تاریخ الہند اور کتاب الہند کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ یہ کتاب سن 1030 میں مکمل ہوئی، جس کا مطلب ہے وہ کم از کم 13 سال ہمارے یہاں رہا۔ اس نے یہ نظریہ بھی پیش کیا تھا کہ قدیم زمانوں میں وادی سندھ کا علاقہ سمندر کے نیچے ہوتا تھا۔ البیرونی نے وادی سندھ کے ہندو معاشرے کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں، وہ غیر جانبدارانہ سائنسی تجزیاتی
صوتی انداز میں بڑے گہرے مطالعے کے بعد لکھی ہیں۔ ان میں سیاسی، سماجی، مذہبی حالات کا بیان اور تجزیہ کیا گیا ہے۔ البیرونی کے بیان کے اہم نکات یہ ہیں: ہندو متعصب اور تنگ نظر لوگ ہیں۔ وہ اپنے علاوہ دوسری تمام قوموں کو گھٹیا، نیچ اور قابل نفرت سمجھتے ہیں اور انہیں ملیچ، ناپاک، نجس کہتے ہیں، لہذا ان سے سماجی روابط رکھنا پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں سے خصوصی نفرت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو مسلمانوں کے نام اور لباس سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان راکشسوں کی اولاد ہے۔ ہندوؤں کو اپنے علم و فضل پر بھی بہت غرور ہے۔ وہ اپنے علاوہ دوسری قوموں کو جاہل اور ان پڑھ سمجھتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ ہم عصر دنیا کی ترقیوں سے ناواقف تھے۔ مسلمانوں کو اچھوت سمجھتے ہیں، ان سے مکمل سماجی بائیکاٹ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے گھر سے آگ بھی نہیں لیتے، جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر ناپاکی کو جلا کر پاک کر دیتی ہے۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کے چولہے کی آگ بھی ناپاک ہے۔ البیرونی کے خیال میں اس وقت کی اہم ترین ریاستیں کشمیر، سندھ، مالوا اور توچ تھیں۔ یہ اکثر آپس میں لڑتی بڑھتی رہتی تھیں۔ معاشرہ سخت گیر ذات پات میں بٹا ہوا تھا۔ برہمنوں کو بے انتہا مراد حاصل تھیں اور انہیں کسی بھی جرم میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ بچپن کی شادی کا عام رواج تھا۔ اس کی خرابیاں اس نے تفصیل سے بیان کی ہیں۔ عوام سینکڑوں قسم کی دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، لیکن تعلیم یافتہ اور روشن خیال طبقہ ایک خدا پر یقین رکھتا تھا۔ سائنسدان مذہبی تعصبات کے ماتحت رہ کر سوچتے ہیں، مثلا زمین کی شکل اور دوسری جغرافیائی تفصیلات جو مذہباً بیان کی گئی ہیں، ان کو سائنسی صداقتوں پر جو ہندو سائنسدانوں نے معلوم کر لی تھی ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حقیقت کو کہ زمین ایک گھومتا ہوا گولا ہے مذہبی عقائد کے مطابق ماہرین نجوم نے گول مول کر کے بیان کیا ہے۔ عام لوگ اپنے معاملات میں اجرام فلکی کے ماہرین پر بھروسہ کرتے تھے اور وہ ماہرین انہیں کوئی سائنسی حقائق بتانے کی بجائے افسانہ اور حقیقت کا ملغوبہ بیان کرتے تھے۔ ذات بات کا ذکر کرتے ہوئے البیرونی نے لکھا ہے کہ 4 ذاتوں سے نیچے یعنی شودروں سے نیچے کی ذات کے لوگ تھے۔ ان کے 8 سنگ تھے، جن میں دھوبی، موچی، مداری، نوکریاں بنانے والے، مسلی، ملاح، مچھیرے، شکاری اور جولاہے شامل تھے۔ ان کے خیال میں یہ ناپاک تھے کیونکہ یہ ایک برہمن عورت اور شودر مرد کے غیر قانونی ملاپ سے پیدا ہوئے تھے۔ ہندوؤں کو ان سے کسی قسم کا سماجی رابطہ رکھنے اور شادی بیاہ کی ممانعت تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ کپاس پیدا کرنے والے ملک میں کپاس سے وابستہ کاریگر سماج سے باہر تھے اور ذات کے سب سے نچلے درجے پر تھے۔ اگر حکمرانوں کے فلسفیانہ افلاس کا یہ عالم تھا تو پھر ان کے لیے محمود غزنوی کے حملے تاریخ کا شاعرانہ انصاف بھی تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں، ان کے جیسی کوئی قوم نہیں، ان کے بادشاہوں جیسا کوئی بادشاہ نہیں، ان کے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، ان کی سائنس جیسی کوئی سائنس نہیں۔ وہ مغرور ہیں، احمقانہ طور پر متکبر ہیں، اپنے اوپر نازاں اور جذبہ دلچسپی سے عاری، فطرتاً وہ معلومات کو دوسروں تک منتقل کرنے میں کنجوس ہیں، دوسری ذاتوں سے اپنے علم کو چھپا کر رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے صاف نظر آتا ہے کہ حکمران طبقات اور عوام میں بے انتہا فاصلہ ہے جو کہ ناقابل عبور ہے۔ اونچے طبقات خود تو ایک خدا کو مانتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ اسلام کا پیغام ان تک پہنچ چکا تھا اور وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ تھے، لیکن عوام کی ڈس انفارمیشن اس
حد تک پھیلائی رکھی تھی کہ وہ اپنے حکمرانوں کی عظمت کے علاوہ کسی چیز سے آگاہ ہی نہیں تھے۔ حکمران عوام سے دور غیر ملکی حملوں سے حفاظت کے پیش نظر قلعوں میں رہتے تھے، کیونکہ سماجی کنٹرول کے ادارے پرانے تھے جیسے دیوداسیوں والے مندر، جبکہ سماجی رشتے نئے بن چکے تھے، لہذا سماج پر حکمرانوں کی گرفت کمزور رہی ہوگی۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ البیرونی نے سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان میں اندھا دھن بت شکنی پر بھی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جب امیر معاویہ کی فوجیں سن 672 یا 73 میں سسلی کی فتح کے بعد سونے کے بت لے کر آئیں جن پر ہیرے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے حکم دیا کہ انہیں سندھ میں فروخت کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس مسئلے پر مذہبی سے زیادہ معاشی پہلو پر غور کیا تھا۔